پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک ایسا نام جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ باوقار لوگ باکمال پرواز۔ 1960 میں پی آئی اے ایشیا کی وہ پہلی ایئر لائن بنی جس نے جیٹ دور کا آغاز کر کے بوئنگ 707 طیارہ اڑا کر پورے براعظم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت چین، انڈیا اور جاپان جیسے ممالک بھی پرانے انجن والے جہازوں پر انحصار کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پی آئی اے صرف ایک ایئر لائن نہیں بلکہ سٹائل اور فیشن کی علامت تھی۔ 1966 میں دنیا کے مشہور ترین فرانسیسی فیشن ڈیزائنر پیئر کارڈن نے پی آئی اے کے عملے کے لیے خصوصی یونیفارم ڈیزائن کیا۔ نقل بعد میں کئی عالمی ایئر لائنز نے کی۔ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کا وقار اور ان کا لباس دنیا بھر کے ایئرپورٹس پر پاکستان کی پہچان بن گیا۔ اسی دور میں جب امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی نے پی آئی اے میں سفر کیا تو وہ سروس کے معیار سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے پائلٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ تاریخی جملہ کہا جو بعد میں پی آئی اے کی پہچان بن گیا: گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ یہ وہ اعزاز تھا جو اس وقت کی کسی بھی بڑی عالمی ایئر لائن کے لیے خواب سے کم نہ تھا۔ 1985 میں آج کی نمبر 1 ایئر لائن ایمریٹس کو پی آئی اے نے اپنے 2 جہاز لیز پر دیے، اپنے پائلٹس اور عملہ فراہم کیا اور دبئی کی اس ایئر لائن کو کھڑا کرنے میں تکنیکی اور انتظامی مدد فراہم کی۔ 1970 کی دہائی میں مالٹا کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے پائلٹس اور مینجمنٹ نے بنائی۔ پی آئی اے نے فلپائن، یمن اور صومالیہ جیسے کئی ایئر لائنز کو تکنیکی تربیت اور تعاون فراہم کیا۔ 1962 میں کیپٹن عبداللہ بیگ نے لندن سے کراچی کی تیز ترین پرواز کا وہ عالمی ریکارڈ بنایا جو آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ یہی وہ ایئر لائن تھی جس نے 1964 میں مغربی دنیا کے لیے چین کا راستہ کھولا اور مشرق و مغرب کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ لیکن 90 کی دہائی سے سیاسی مداخلت اور اقربا پروی کی وجہ سے زوال کا وہ سفر شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ جہاں ایک جہاز کے لیے 150 ملازمین ہونے چاہیے تھے، وہاں سیاسی بنیادوں پر 450 لوگ بھرتی کر دیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منافع خسارے میں بدل گیا اور پی آئی اے بوجھ بنتی گئی۔ پی آئی اے کے پاس نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے میں روزویلٹ ہوٹل جیسے اثاثے تھے جس کی مالیت اربوں ڈالر میں ہے، مگر بد انتظامی نے انہیں بھی متنازع بنا رکھا ہے۔ 2008 سے 2015 کے دوران ادارے کو روزگار بیورو بنا دیا گیا۔ 2008 میں جہاں 6000 ملازمین تھے وہاں 7000 نئی سیاسی بھرتیاں کر کے یہ تعداد 13000 تک پہنچا دی گئی۔ ترکش ایئر لائن ایک جہاز پر 89 ملازمین کے ساتھ منافع کما رہی ہے۔ بھارت کی انڈیگو اور دبئی کی ایمریٹس کی ایک جہاز کے لیے صرف 130 یا اس سے بھی کم ملازمین کام کرتے ہیں۔ جون 2020 میں وفاقی وزیر غلام سرور خان کے پائلٹس کے مشکوک لائسنسوں کے بیان کے بعد پی آئی اے کو یورپ اور برطانیہ میں بین کر دیا گیا۔ اس سے پی آئی اے کو سالانہ 150 ارب کا براہ راست ریونیو نقصان ہوا۔ آج پی آئی اے 830 ارب روپے کے قرض تلے دبی ہوئی ہے۔ نومبر 2024 کو حکومت نے پی آئی اے کی پہلی بولی میں قیمت 85 ارب روپے لگائی، لیکن صرف ایک بولی بلو ورلڈ گروپ کی آئی جو صرف 10 ارب روپے تھی۔ آج ایک بار پھر پی آئی اے کی بولی لگائی گئی۔ Bid is 116.25 billion. We would like to increase our bid to 120.25 billion. 135 billion. عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی جیت لی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خرید لی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے خریدی۔ یہ ایئر لائن تھی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، پھر اس کا نام مذاق بن گیا پرے آئی ارائیو، وہاں سے ہم وہاں پہنچے۔ یہ صورتحال تھی۔